السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اکتوبر کی 15 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا سربراہ اجلاس سخت لاک ڈاؤن کے تحت اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ یہ ایک بڑی سفارتی تقریب ہے جس کی میزبانی اسلام آباد ایک دہائی سے زائد عرصے سے کر رہا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر منگل کو پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ اس اجلاس میں چین، روس سمیت مختلف ممالک کے سربراہان اور وفود شریک ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں معیشت اور تجارت کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او اجلاس آج منگل سے شروع ہو گیا ہے جو کل بدھ تک جاری رہے گا۔ پاکستان کی حکومت نے اسلام آباد میں 3 روزہ عام تعطیل کا اعلان کیا ہے اور بڑی تعداد میں پولیس اور نیم فوجی دستے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق فوج دارالحکومت کے ریڈ زون کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، جہاں ایس سی او کے بیشتر اجلاس ہو رہے ہیں۔ سمٹ سے پہلے ہی تھریٹ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ خاص طور پر علیحدگی پسند بلوچ لبریشن آرمی کی جانب سے کراچی میں چینیوں پر حملے اور 11 اکتوبر کو ایک حملے میں 21 کانکنوں کی ہلاکت کے بعد جس کی ذمہ داری کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے۔ پاکستان کی حزب اختلاف کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے دارالحکومت اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع پر 15 اکتوبر کو ڈی چوک میں طے کردہ احتجاج کو مؤخر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی نے کہا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے حکومت کی جانب سے باضابطہ رابطہ کر کے انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ منگل کی صبح اڈیالہ جیل میں قید جماعت کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے معائنے کے لیے ڈاکٹرز کو جانے کی اجازت دیں گے۔ پی ٹی آئی نے عمران خان سے پارٹی رہنماؤں اور خاندان کے افراد کی فوری ملاقات کی اجازت کا مطالبہ کیا تھا۔ لاہور میں پنجاب کالج میں طالبہ کے ساتھ زیادتی کے مبینہ واقعے کے خلاف طلبہ اور عورت مارچ سے تعلق رکھنے والوں نے پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج کیا ہے۔ پنجاب کالج میں زیادتی کے مبینہ واقعے کے خلاف 2 روز سے سراپا احتجاج ہیں، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ اسے مبینہ زیادتی کا کوئی ثبوت یا عینی شاہد نہیں ملا ہے۔ ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ مبینہ واقعے سے متعلق اگر کسی شہری کے پاس کوئی بھی معلومات ہیں تو وہ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کو مطلع کریں۔ بھارت اور کینیڈا نے ایک دوسرے کے 6 سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات میں ایسے وقت میں تناؤ دیکھنے میں آ رہا ہے جب کینیڈین حکومت نے اعلان کیا کہ خالصتان کے حامی سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے سلسلے میں بھارتی ہائی کمشنر اور دیگر عملے سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ کینیڈا سے تعلقات میں کشیدگی کے معاملے پر کانگریس نے امید ظاہر کی ہے کہ مودی سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیں گے۔ کانگریس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کینیڈا سے بھارت کے تعلقات بگڑنا ایک انتہائی اور نازک معاملہ ہے۔ کینیڈا نے نیوزی لینڈ کو بھی اس حوالے سے آگاہ کر دیا ہے۔ غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے طبی حکام کا کہنا ہے کہ جنوبی علاقوں میں اسرائیل کی بمباری میں مزید 15 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فضائی کارروائی میں مرنے والوں میں 6 بچے اور 2 خواتین شامل ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اسدود شہر میں ہونے والی فائرنگ میں زخمی ہونے والا شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ حکام نے دیگر 4 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ پولیس کے مطابق حملہ آور کو ہلاک کر دیا گیا تھا جبکہ قریبی علاقے میں سرچ آپریشن کیا جا رہا تھا۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے ترجمان جیریمی لارنس نے جنیوا پریس بریفنگ میں پیر کو آیتوں پر حملے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق موت کا شکار ہونے والے 22 افراد میں 12 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں، اور یہ ایک 4 منزلہ رہائشی عمارت تھی جس پر حملہ ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عوامل بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی ہیں اور واقعے کی تحقیقات کی جانی چاہیے۔ نیو یارک کی اسٹاک ایکسچینج کے باہر پیر کو فلسطینیوں اور بعض اسرائیلیوں کے حامیوں نے مظاہرہ کیا۔ حکام کے مطابق پولیس نے 200 سے زائد افراد کو حراست میں بھی لے لیا۔ مظاہرے میں شریک زیادہ تر کا تعلق ایکٹیوسٹ گروپ جوئش فار پیس سے تھا، جنہوں نے اسرائیل کو فنڈنگ بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل کے بعض حامیوں نے بھی مظاہرے میں شرکت کی، جنہوں نے اسرائیلی پرچم تھامے ہوئے تھے۔ اسرائیل حماس جنگ کا آغاز حماس کے 7 اکتوبر 2023 کو جنوبی اسرائیل پر غیر متوقع دہشت گرد حملے کے بعد ہوا تھا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق حملے میں 1200 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ حماس کے زیر انتظام غزہ کے محکمہ صحت کے مطابق جنگ میں تقریباً 42,000 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کے دفتر نے منگل کو کہا کہ اسرائیل امریکہ کی رائے پر غور کرے گا، لیکن اپنے قومی مفادات کے پیش نظر ایرانی میزائل حملے کے خلاف کارروائی کرے گا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ وہ ایران کی جوہری یا تیل تنصیبات پر حملہ نہ کرے تاکہ مزید علاقائی کشیدگی سے بچا جا سکے اور توانائی کی عالمی قیمتوں پر اثر نہ پڑے۔ وزیر اعظم کا یہ بیان واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں نامعلوم امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس کو یقین دلایا ہے کہ کوئی بھی جوابی حملہ صرف فوجی مقامات تک محدود رہے گا۔ ادھر چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے پیر کو اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی میں ملوث تمام فریقوں سے کہا ہے کہ وہ احتیاط سے کام لیں اور صورتحال کو مزید خراب کرنے سے گریز کریں۔ یوکرینی حکام نے منگل کو بتایا کہ جنوبی یوکرین کے علاقے میکولائف میں ایک روسی میزائل حملے میں ایک خاتون ہلاک اور 16 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس دوران یوکرین کی فضائیہ نے کہا کہ اس نے روس کی طرف سے یوکرین میں گزشتہ رات لانچ کیے گئے 17 میں سے 12 ایرانی ساختہ ڈرونز مار گرائے ہیں۔ روسی افواج نے بحیرہ اسود کے ساحل کے قریب حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور حالیہ ہفتوں کے دوران قریبی بندرگاہی شہر اوڈیسا پر مہلک فضائی حملے تیز کیے ہیں، جس سے شہری جہازوں اور بندرگاہ کی تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے۔ خلیجی عرب ریاست قطر کے امیر نے منگل کو کہا ہے کہ قطر کے شہریوں کے لیے آئینی ترامیم کا ایک مسودے پر ووٹ دینے کے لیے ایک ریفرنڈم کرایا جائے گا، جس میں ایک تجویز یہ بھی شامل ہے کہ انتخابات کو متعارف کرانے کی کوششیں ترک کر دی جائیں۔ قطر نے سن 2021 میں اپنے پہلے انتخابات کا انعقاد کیا تھا تاکہ مشاورتی شورا کونسل کے 2/3 ارکان کا انتخاب کیا جا سکے، لیکن انتخابات نے قطر میں غیر معمولی قبائلی کشیدگی کو جنم دیا جب ایک اہم بدو قبیلے کے کچھ ارکان نے خود کو رائے شماری میں ووٹ دینے کے لیے نااہل پایا۔ شیخ تمیم بن احمد الثانی نے انتخابات کو ایک تجربہ قرار دیا جس کا جائزہ لیا گیا اور حکومت کو آئینی ترامیم کی تجویز پیش کی گئی۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے جوپیٹر کے چاند یوروپا پر زندگی کے آثار کی تلاش کے لیے مشن روانہ کر دیا ہے۔ یوروپا کو نظام شمسی میں زندگی کی تلاش کے لیے سب سے موزوں سیارہ مانا جاتا ہے۔ یوروپا مکمل طور پر برف سے ڈھکا ہوا ہے اور سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس برف کے نیچے ایک بہت بڑا سمندر ہے اور یہ سیارہ رہنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ ناسا کی روانہ کی گئی خلائی گاڑی یوروپا کلپر اسپیس ایکس کے فیلکن ہیوی راکٹ کی مدد سے بھیجی گئی ہے اور اس میں 9
साइंटिफिक आलात नस्ब हैं। ये खलाई गाड़ी एक बास्केटबॉल कोर्ट से भी बड़ी है। और अब एक ऐलान। वॉइस ऑफ अमेरिका अब व्हाट्सएप चैनल पर भी देखा जा सकता है। दिलचस्प खबरें, तज्जिए, तबसरे और वीडियोस देखने के लिए व्हाट्सएप पर VOA उर्दू के इस चैनल को फॉलो कीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर भी मौजूद है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।